9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت. کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ سنت ہے یا دو؟ حبیب خان سعودی عرب سے. صحیح حدیث میں ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ اگلے اور پچھلے سال کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور صحیح حدیث سے 9 ذی الحجہ کا روزہ ثابت ہے. اس میں 2 نہیں ملانا سنت ہے. کوئی ملا لے تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، بلکہ پورا ہی 9 دنوں تک روزے رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے محرم میں ہم کرتے ہیں نا 9-10 محرم یا 10-11 محرم، تو ایسا ذی الحجہ میں نہیں ہے. صرف ایک روزہ بھی رکھ لیں گے 9 تاریخ کا تو سنت ادا ہو جائے گی. کیا 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے ہوگا؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے؟ شمائلہ صاحبہ کراچی سے. دیکھیں جتنی بھی عبادتیں جن کا کسی دن یا وقت سے تعلق ہے وہ اسی ملک کے وقت کے حساب سے ہوں گی. ہماری عید الفطر ہمارے چاند کے حساب سے، ہماری عصر کی نماز یہاں جب عصر کا وقت داخل ہوگا، ہمارے ایام نہر جب یہاں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا عرفہ ان کے حساب سے ہو؟ تو ہمارا عرفہ جو ہمارے یوم عرفہ کے حساب سے ہوگا 9 تاریخ کو. تو اب جن ملکوں میں 12 گھنٹے کا فرق ہے تو وہاں تو عرفہ کا دن ہی داخل نہیں ہوگا، حالانکہ سعودی عرب میں عرفہ کا دن شروع ہو چکا ہوگا، وہاں تو رات ہوگی. تو اس لیے جو 9 تاریخ کی فضیلت ہے نا وہ اس ملک کے حساب سے جب 9 ذی الحجہ ہوگی. تو اس لیے کیونکہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا جن کا کوئی وقت کے ساتھ تعلق ہے تو وقت ان کے لیے ظرف یا معیار ہوتا ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. تو ظرف یا معیار یعنی سبب ہوتا ہے ان کے لیے. تو جب وہ سبب پایا جائے گا تو عبادت متوجہ ہوگی. تو سبب جس ملک میں جو تاریخ ہے وہی اس کا سبب ہے. جیسے فجر کا وقت جب یہاں داخل ہوگا تو یہاں فجر کا ہوگا. سعودیہ کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے. ظہر یہاں کے حساب سے، عصر یہاں کے حساب سے، تو عیدین یہاں کے حساب سے، رمضان یہاں کے حساب سے، تو عرفہ بھی یہیں کے حساب سے، لیلۃ القدر بھی یہیں کے حساب سے ہوگی. ہر چیز یہیں کے حساب سے ہوگی. پھر ذی الحجہ کے 10 دن میں داڑھی یا سر کے بال ٹوٹنا. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنا منع ہے. اگر داڑھی یا سر پر کنگھی کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ فقیہ فاروقی دہلی انڈیا سے. دیکھیں منع یہ جو نبی نے فرمایا نا کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے. جمہور کا یہی مسلک ہے کہ یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، مستحب ہے. تو اس لیے اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ بھی لیے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، آپ بال اور ناخن نہ کاٹیں. تو اگر کنگھا کرتے ہوئے ایک آدھ بال گر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ویسے بھی میں نے بتایا نا واجب نہیں ہے. اب 10 دن تک کنگھا ہی نہ کریں گے اس میں تو جن بھوت بن جائیں گے آپ. تو کنگھا کر لیں لیکن جان بوجھ کر بال اور ناخن نہ توڑیں آپ جب تک جانور کے گلے پہ چھری نہیں چل جاتی. قربانی کرنے والی عورت کا بھووں کے بال کاٹنا. پہلے عشرے میں جب ناخن اور بال کاٹنا منع ہے تو کیا عورت بھووں کے زائد بال کاٹ سکتی ہے جب کہ وہ برے معلوم ہو رہے ہوں؟ لبنہ شاہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پہ لعنت فرمائی ہے جو اپنی آئی بروز بناتی ہے، بھووں کے بال کاٹتی ہے، جیسے کہ آج کل فیشن ہے عورتوں میں. تو یہ عمل تو ویسے ہی ناجائز ہے. البتہ کسی عورت کے بال ایک عام معمول سے ہٹے ہوئے ہوں، بہت ہی بھدے لگ رہے ہوں، کوئی ایک بالکل فطرت سے ہٹ کر ہوں، تو ایسی کنڈیشن میں اگر بہت ہی زیادہ برے ہوں تو پھر اتنا کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں، بعض فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے. تو اب جو بال کاٹنا بہتر ہے کہ بقرعید کے دنوں میں عورتیں یعنی جو بھی قربانی کر رہا ہے وہ کہیں کے بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں. تو اگر عورت نے قربانی کرنی ہے تو اس کو چاہیے، بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن یہ واجب حکم نہیں ہے، یہ افضل حکم ہے. ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بالوں پر کلر کرنا. قربانی سے پہلے جس طرح ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے، بال کلر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان 10 دنوں میں بال کلر کر سکتے ہیں؟ مسز خان انڈیا سے. جیپ کلر کر سکتے ہیں، براؤن کلر، بلیک تو صحیح نہیں ہے، 40 سال سے پہلے براؤن وغیرہ کلر کیا جا سکتا ہے. عمر رسیدہ جانور کی قربانی. عمر رسیدہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ نذیر ہمدر سے. جائز ہے، اگر اتنا ہی بڈھا ہو گیا کہ بیچارے سے چلا ہی نہیں جا رہا، کھایا نہیں جا رہا تو پھر تو جائز نہیں ہے، لیکن نارمل جو بوڑھے جانور ہوتے ہیں 8 دانت کے، ان کی قربانی بھی جائز ہے. چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی. قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. محمد صادق بھائی دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، عمر کا اعتبار ہے. بکری وغیرہ اگر وہ پچھلی بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکے تھے تو اس بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے، چاہے دانت نکلے ہو یا نہ نکلے ہوں. اور اسی طرح گائے، بھینس، بیل، یہ سب چیزیں اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پچھلے سال یعنی 2 سال کے ہو چکے ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے. تو یہ ماہرین بتائیں گے، دانت دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 2 سال کا ہے یا نہیں ہے. تو اگر کوئی ماہر بتا دے کہ بھئی 2 سال کا ہو چکا ہے تو آپ قربانی کر لیں، اگر کوئی ماہر کہے کہ یہ 2 سال کا نہیں ہے تو پھر نہ کریں.
بقرعید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ کیا ذی الحجہ کی رات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان، بہت سے علماء عیدین کی راتوں کی عبادت کے فضیلت کے قائل ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ترغیب دی ہے اور بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن جتنی بھی اس بارے میں احادیث ہیں وہ سند کے لحاظ سے بہت سے تو موضوع من گھڑت ہیں اور بہت سی انتہائی ضعیف ہیں. تو اس لیے علماء کی اس بارے میں دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جائیں تو فضائل میں ان کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. جیسے رمضان کی راتیں دن کے تابع ہیں، تو دن میں روزہ ہے تو رات میں عبادت ہے، تو عید کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی نا. تو جب رمضان کے چاند نظر یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان من کل الوجوہ ختم ہو گیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، تو جو راتوں کی عبادت کی فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی. بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا، معاف. ختم ہو گئی بھائی. ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے. اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہو گئی. ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے گا بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کر دیں. کیا خیال ہے بھائی. یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے، معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اور وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا، صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا. تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو. وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں
تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی. کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں, سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی. جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہے, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے, آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی. نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی, جائے گی, ڈھک 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو وہ ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے, 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے, اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لے, اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی.
جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے, یہ دماغ میں رکھو, ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے, یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے, یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی, وہ مزہ نہیں آتا, مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی, بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا, جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں, مضبوط ہیں. تو یاد رکھو, اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں, لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں, جوان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی, لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں, برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے, مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار, ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے, کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی. اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں, ہم کہیں گے حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, کلمہ پڑھنا ہے, 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا, کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ, لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلی, وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی, کانفیڈنس ختم ہو گیا, ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, جو شروع سے دین, کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا, جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے, لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو. لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اے نبی, جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے, اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا, کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان 3 صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے 3, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ 3 صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں تھا, جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے, اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات.
اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب بن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب بن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے ہیں تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا. کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے. بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے, جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہیں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹھ, وسیم بھائی نے دعوت, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, وہ غریبوں والی باتیں ہیں, کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یجید تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ, نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی کیا ہے.
اب ان سے اگر مولانا طارق جبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا، نہیں یار یہ سمجھ میں یار، او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں، آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا، پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا، کویت کا عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے، فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے، ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے، غافر نہیں راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا، دکھائے گا کا مطلب کیا ہے، تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیا. تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے، اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا. اتنا کافی تھا نا یہ جملہ، یار نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو. اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے، ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا. کافی ہے نا، بس کر دیا معاف. آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ. بولو اردو میں لفظ سماتے ہو کہ بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے، سنا یہ لفظ، ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے. لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی. لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی، جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں، لا ابالی، معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں. کیا مطلب، یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف، یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی. جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے، اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس نے، باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے، دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. باپ بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا ہے بھائی، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتہ ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب، زندگی بھر ستاتا رہا. آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری. ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا. دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آ کے سوری کر کے چلا گیا.
تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے؟ باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے؟ باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا؟ باپ بہرحال کون ہے؟ میں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ. لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے. اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند. ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے؟ آئی ایم سوری، معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے، آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق، اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، یا اللہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور ایک سیکنڈ میں معاف، یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو، مجھے پرواہ، بولو نا. نہیں، تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا، لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں، یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے، نئے نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں، دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں، بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے، واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں، میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا، نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا، اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئے تو کچھ تو اگایا ہوگا نا، تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں. دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے تو تاریخ لکھی اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا، اس نے کیا کیا، وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں، میں نے کب کہا؟ آپ بہت پرانے ہیں، میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں. تو بھائی یہ پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے کوہان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے، تمہاری ایسی کی تیسی. سجیشن بھی خود ہی دی. بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جو جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا پہلے لگا کے رکھے، کتابوں میں لکھے، پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے، تمہاری تھوڑی. تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑگڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے.
ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلاں نے کہا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے لیے. جتنے اللہ نہ کرے, بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا, ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے, کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے اپنے, دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا, قیامت تک وہ بال